أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے دعوت قرآن کے عنوان سے جو ہمارا ترجمۃ القرآن اور مختصر تفسیر کا سلسلہ جاری ہے، متقین کے اوصاف کے حوالے سے ہم نے پچھلا سبق پڑھا۔ آج بھی اسی حوالے سے کچھ باتیں قرآن مقدس کی آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان کو تاثیر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک، کہ متقین میں وہ لوگ بھی شامل ہیں، یعنی جو لوگ اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو آپ پر نازل کیا گیا اس پر ایمان رکھتے ہیں، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جو چیزیں نازل ہوئیں ان میں وحی کی دو صورتیں ہیں، ایک تو وحی مطلوع ہے اور ایک وحی غیر مطلوع۔ وحی مطلوع سے مراد قرآن مقدس ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور غیر مطلوع سے مراد محبوب علیہ السلام کی احادیث ہیں، کیونکہ وہ بھی اللہ کی طرف سے ہی نازل کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں خود ارشاد فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے جو بھی ظاہر ہوتا ہے یا جو بھی آپ ارشاد فرماتے ہیں وہ یقیناً اللہ کی وحی ہے، وہ قرآن کی صورت میں ہو یا حدیث کی صورت میں۔ تو متقین کی یہ ایک خوبی ہے اور یہ ان کا اعزاز ہے کہ قرآن پر بھی یقین رکھتے ہیں اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ اور آگے اور وصف بیان فرمایا گیا کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے یعنی دیگر انبیاء کرام پر اللہ کی طرف سے جو نزول ہوا کتابوں کی صورت میں یا مختلف صحائف کی صورت میں، بندہ مومن متقی ان پر بھی ایمان رکھتا ہے۔ اچھا، ان پر ایمان رکھنے کے حوالے سے یہ بات قابل غور ہے کہ ہم عمل صرف قرآن پر کریں گے، ان پر ہمارا یہ یقین ہے کہ وہ کتابیں بھی اور صحائف بھی انبیاء پر اللہ کی طرف سے ہی نازل کیے گئے، کیونکہ بعد میں پھر ان میں تبدیلیاں کر دی گئیں، لوگوں کی طرف سے تحریف کر دی گئی۔ لہٰذا اس دور میں اگر کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے کہ یہ زبور کا نسخہ ہے یا یہ تورات کا ہے یا یہ انجیل کا نسخہ ہے تو ان کو پڑھ کر ان پر عمل کرنا اس کی بالکل ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی اس کی اجازت ہے۔ قرآن کے ہوتے ہوئے اب کسی اور کتاب کی نہ تلاوت کی اجازت ہے اور نہ ہی اس پر عمل کی۔ ایک تو ان میں تعریف کر دی گئی، پھر قرآن کیونکہ ہر ایک چیز کا مجموعہ ہے، سابقہ شریعتیں یا جو بھی تھا اللہ کی طرف سے جو نازل کیا گیا، قرآن مقدس ان سب کا مجموعہ ہے۔ اب قرآن کے ہوتے ہوئے کوئی کتاب دیکھنے کی یا کتاب کو پڑھنے کی اسلام میں بالکل کوئی اجازت نہیں ہے۔ وہ حدیث بڑی مشہور ہے، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کے نسخے کے کچھ اوراق لائے اور پڑھنے لگے تو محبوب علیہ السلام کا چہرہ انور متغیر ہو گیا۔ حضرت صدیق اکبر سمجھ گئے، فرمانے لگے عمر تیری ماں تجھے روئے، تو حضور کا چہرہ نہیں دیکھ رہا؟ تو جب حضرت عمر نے وہ انداز دیکھا تو گھٹنوں کے بل کھڑے ہوئے اور اپنے گلے میں وہ کپڑا ڈالا اور عرض کی، روتے ہوئے عرض کی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کہ میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں۔ اس انداز سے انہوں نے معافی طلب کی۔ تو قرآن کے ہوتے ہوئے، اور پھر اگلی بات آپ سنیں، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر آج
حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی خود بھی تشریف لے آئے تو وہ بھی ہدایت کے لیے قرآن کے سوا ان کے پاس بھی کوئی اور راستہ نہیں ہوگا۔ تو ہم کتنے خوش قسمت ہیں، ہمارے پاس قرآن جیسی عظیم دولت موجود ہے، اور یقیناً وہ بندہ بد قسمت ہی ہوگا جو قرآن کو چھوڑ کر کہیں اور منہ پھیرے، کہیں اور سے ہدایت کا راستہ تلاش کرے یا کہیں اور سے زندگی گزارنے کے اصول سیکھے۔ یقیناً قرآن ہی سب کچھ ہے، اور قرآن پر چل کر ہی، یعنی قرآن پر عمل کر کے ہی ہم انشاءاللہ تعالی دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس سے آگے جو وصف بیان کیا گیا متقین کا، وہ ہے آخرت کے دن پر یقین رکھنا۔ اچھا، یہ جو عقیدہ ہے نا، آخرت کے دن پر یقین رکھنا، میں سمجھتا ہوں زندگی کے تمام اعمال کا دار و مدار اسی عقیدے پر ہے۔ جس بندے کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی، یقین ہو گیا میں نے قیامت والے دن اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے اور میرے تمام نام اعمال کا حساب کتاب ہونا ہے۔ وہ حدیث بڑی مشہور ہے، حضرت ابو قبشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ایک بندے کو آپ اس کی تربیت فرما رہے تھے، ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن کسی بندے کو بھی ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھنے دے گا جب تک 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ سب سے پہلا سوال، عمر کہاں گزاری تھی؟ دوسرا سوال ہوگا جوانی کن کاموں میں گزاری؟ تیسرا سوال ہوگا مال کہاں سے کمایا؟ چوتھا ہوگا خرچ کہاں کیا تھا؟ پانچواں سوال ہوگا اپنے علم کے مطابق کہاں تک عمل کیا؟ تو جب تک کوئی بندہ ان سوالوں کے جواب نہیں دے پائے گا، ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھے گا۔ اور وہ قیامت کا دن ہولناکیوں کا منظر، جب سورج سوا نیزے کے برابر ہو، ہر شخص اپنے اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں شرابور ہو اور ہر شخص پریشان ہو۔ بڑی طویل گفتگو ہے قرآن و سنت میں اس حوالے سے۔ ساری دنیا کے لوگ جمع ہو کر حضرت آدم علیہ السلام کے در پہ جائیں کہ سفارش کریں اللہ کی بارگاہ میں، پھر چلتے چلتے سارے انبیاء کے پاس آئیں، پھر آخر میں محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اللہ اکبر، وہ کتنا مشکل ترین دن ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، میرے آقا قیامت والے دن جب کم و بیش 1,24,000 پیغمبر ہوں گے اور سب کی امتیں، اور ایسا ہولناکیوں کا دن، ہم آپ کو کہاں تلاش کریں گے؟ محبوب علیہ السلام نے فرمایا تم میزان پر آ جانا، میں امت کے نام اعمال کی نگرانی کر رہا ہوں گا۔ انہیں عرض کی میرے آقا اگر ہم آپ کو وہاں نہ پائیں تو پھر کہاں جائیں گے؟ فرمایا پھر پل صراط پہ آ جانا، میں امت کی سلامتی کی دعا کر رہا ہوں گا۔ عرض کی حضور اگر وہاں بھی نہ پائیں تو ارشاد فرمایا پھر حوض کوثر پہ آ جانا، میں پیاسی امت کو اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر کے جام پلا رہا ہوں گا۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک اگلا چوتھا سوال کرنے لگے، حضور اگر وہاں بھی نہ پائے؟ محبوب علیہ السلام نے فرمایا چپ کر جاؤ، قیامت والے دن میرے امتی کو جہاں بھی میری ضرورت پڑی میں اس کے بلانے سے پہلے وہاں پہنچاؤں۔ تو یہ کتنی پیاری بات ہے اور کتنے ہم خوش قسمت لوگ ہیں۔ لیکن اگر قیامت والے دن محبوب علیہ السلام، جس کا آپ پہلے اعلان فرما چکے کہ جہاں ضرورت ہوگی میں پہنچا ہوں گا، آج وہی امتی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے راستے کو چھوڑ کر غیروں کا راستہ اپنائے، تو بتاؤ یار اس سے بڑا بدبخت کون ہے؟ جو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مقدس دین کا راستہ چھوڑ کر کفر کے راستے کی طرف بھاگے، قرآن کا راستہ چھوڑ کر غیروں کا راستہ تلاش کرے، بتاؤ اس سے بڑا بے وفا کون ہے؟ جب قیامت والے دن انبیاء بھی اس پر فخر کر رہے ہوں۔ وہ جو حدیث ہے نا، محبوب علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن سارے انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے لیکن مجھے اس پہ فخر نہیں ہے۔ حضور غزالی زمان، راضی دوراں، امام اہل سنت، امام کاظمی رحمت اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں حالانکہ بات تو فخر کی تھی لیکن یہ فخر حضور کو نہیں، یہ فخر انبیاء کا ہے کہ وہ اس پر فخر کریں گے کہ یا اللہ تیرا شکر، تو نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہمیں قیادت عطا فرما دی کہ ہم حضور جیسی عظیم قیادت کے جھنڈے کے نیچے ہیں۔ میں اور آپ کتنے خوش قسمت ہیں، ہمیں حضور کا کلمہ پڑھنا نصیب ہوا، ہم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں ہیں۔ تو آج یہ وقت ہے کہ ہم حضور کے دین کا راستہ اختیار کریں اور قرآن سے وابستگی کو مضبوط کریں۔ بلکہ میں یہ بات بھی عرض کر دوں، قیامت کا منظر ہمارے امام سیدی اعلی حضرت فرماتے ہیں فقط اتنا سبب ہے
ان ایقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، اور کہا کہ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ، یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ اور اے مظہر ہم بھی سنیں گے کوئی نعت رنگین گر ملاقات ہو گئی شاعر دربار کے ساتھ۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، فرمایا یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، فلاح پانے والے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کیا میں تمہیں جنتیوں اور جہنمیوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ لوگوں نے کہا آپ ضرور ارشاد فرمائیں، تو آپ نے یہ سورہ بقرہ کی آغاز سے تلاوت فرمائی، الف لام میم ذالک الکتاب، یہاں سے شروع فرمایا اور یہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون تک فرمایا یہ سارے جنتی ہیں۔ اور آگے ان الذین کفروا سواء علیہم سے اس سے اگلی آیت وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ تک پڑھا، فرمایا یہ سارے جہنمی ہیں۔ تو یوں ہی مختصر انداز سے یہ تذکرہ فرمایا۔ تو آج ہمارے لیے ایک خوبصورت راستہ ہے، ہم نے اپنا شمار کن لوگوں کے ساتھ کرنا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں، یقیناً ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے جنہیں جنتی کہا ہم بھی اسی صف میں کھڑے ہوں، تو آئیں یہی راستہ ہے، ایمان بالغیب، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور قرآن پر اور حدیث پر ایمان رکھنا اور دیگر کتابوں پر اور صحائف پر ایمان رکھنا اور آخرت کے دن پر یقین رکھنا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔